العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سيدنا عمار بن رويبة رضی اللہ تعالی عنہ بشیر بن مروان کو جمعے کے دن منبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ خطبہ کا سلیقہ اس حدیث کے اندر صحیح مسلم 874 نمبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور آپ کے ہاتھ میں عصا یا کمان تھی۔ ابو داود 1096۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھتے اور پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے۔ جو شخص یہ کہے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے غلط بیانی کی۔ صحیح مسلم 862 نمبر۔ ہمارے ہاں خطبہ کی اکثریت بیٹھ کر خطبہ دیتی بغیر کسی عذر کے۔ بیمار ہے بیٹھ جائے، ڈاکٹر نے منع کر دیا بھی کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دینا، بیٹھ کر دے لے، کوئی وجہ ہو۔ اہل سنت کے ہاں تو دیتے ہی بیٹھ کر خطبہ اکثر۔ اور مجھے یاد ہے حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ موت تک سخت ترین بیماری میں بھی بیٹھ کر خطبہ نہیں دی۔ ایک مرتبہ مسجد میں آئے تو آتے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہیں بیٹھ گئے نا زمین پر۔ ٹائم کافی گزر گیا، ہم نے درخواست کی کہ کسی شاگرد کو کہہ دیں جمعہ پڑھا دیں، کیونکہ میڈیکل میں اب آپ کا ہلنا جلنا بھی ممنوع ہے۔ دل کی تکلیف، خاموش رہے، تھوڑا سا سنبھلے۔ تو کہنے لگے ہاتھ ڈالو نا جسم میں، بھاری تھے بہت پکڑ کے ہم نے کھڑا کر دیا نا، آہستہ آہستہ منبر کی طرف گئے۔ اس بیماری میں بھی کھڑے ہو کر خطبہ دی، سنت کی حفاظت۔ ایسے ہی بابا تبلیغ مولانا عبداللہ گرداس پوری موت تک کھڑے ہو کر خطبہ دی۔ یہ ہمارے ہاں اب بیماری نوجوان لڑکا ہوتا ہے اور بیٹھ کر خود درس دے رہا ہوتا ہے، بیٹھ کر تقریریں کر رہا ہوتا ہے جلسوں کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ مسجد میں داخل ہوئے تو عبد الرحمن بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس خبیث کی طرف دیکھو، بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اور جب یہ لوگ کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا تو اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا چاہیے۔
بیٹھ کر خطبہ دینا خلاف سنت، کیونکہ صحابی نے اس آیت سے آپ کے کھڑے ہو کر خطبہ دینے پر استدلال کیا، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، خطبہ چھوڑنے والوں کی مذمت ہے، جو خطبے کے فرض ہونے کی دلیل۔ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما آئے، اور وہ سرخ قمیص پہنے ہوئے تھے اور بڑی مشکل سے چل رہے تھے، چھوٹے تھے۔ ایک حدیث میں آتے آپ گر بھی گئے حسن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور انہیں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، انما اموالکم اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا جو بڑی مشکل سے چل رہے تھے، مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے اپنا خطبہ منقطع کیا اور نیچے اتر کر انہیں اٹھایا۔ ترمذی 3774 نمبر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ امام کسی ضرورت کے تحت خطبہ چھوڑ کر نیچے اتر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتریں اور پھر لے جا کر اپنے پاس ان بچوں کو بٹھا لیا۔ آپ نے جا کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غصے کا اظہار نہیں کیا کہ بچوں کو سنبھالتی نہیں، یہ مسجد میں بھیج دیتی جیسے ہم کرتے ہیں۔ چھوٹا بچہ آ جائے قدم مچائے سے ہی تو بابوں کو بڑی تکلیف ہوتی، پکڑ کے اس کو پٹخا دیتے ہیں بچے کو۔ چھوٹے ہوتے ہوئے بچوں کو خود نہیں آنے دیتے، بڑے ہو کر وہ نہیں آتے، پھر کہتے ہیں شاہ جی دم کرو، کوئی تعویذ دو، بچہ نمازی بن جائے۔ پہلے خود ہی نہیں لے کر آیا مسجد میں۔ ہماری مسجد میں ایک نمازی آتے ہیں، مائی ریشمہ والوں نے سے باہر ہی نکال دیا، اگر نکل ادھر سے بچے لے کر آ جاتے۔ وہ ادھر آیا اور کہا جی بچے مسجد میں آ سکتے ہیں؟ میں کہا جی آ سکتے ہیں، کیوں نہیں آ سکتے؟ پھر اس نے کہا جی میں وہاں نماز پڑھتا، ہم نے کہا نکل جا، ہماری مسجد میں نہیں آنے کی ضرورت۔ اب وہ بچے ادھر لے کر آتا ہے، بچے مسجد میں لے کر آئے ہیں۔ حسن اور حسین کون سی مسجد میں ہے؟ مسجد نبوی میں۔ آپ کی مسجدیں اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ وہ مسجد نبوی نبی کی مسجد ہے۔ فرمایا میری مسجد، آپ نے فرمایا مسجدی، میری مسجد۔ اور آج کوئی کہہ دینا میں کہتا ہوں میری مسجد، اوہ میری مسجد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں کے ساتھ سختی نہ کریں۔ ہم نے اوپر تو عورتوں کو رمضان میں کمرہ بنایا ہوا الگ بچوں کے لیے، اس میں سارا سسٹم رکھا ہوا ہے، اور ایک معلمہ سارے بچے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ان کو کمرے میں کر کے بند کر لیتے ہیں، وہاں ان کے لیے ریفریشمنٹ ہر چیز موجود ہے۔ باقی عورتیں جاؤ نماز پڑھو آرام تسلی کے ساتھ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے اور آگے سے ایسے پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسی میں سو بھی جاتے ہیں۔ ایزی ہو جاتا ہے نا بندہ، میں چھوڑو ٹانگیں چھوڑو، ایسے نہ بیٹھو۔ اور نمازی کو غصہ آتا ہے، سارے نمازی اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ترمذی 514 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا، اس کے دونوں سرے آپ نے کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے۔ عمامہ باندھنا سنت ہے، کالا عمامہ باندھنا بھی سنت ہو گیا، سیاہ رنگ کا آ گیا حدیث میں، باندھ سکتے ہیں۔ دونوں سرے کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے، دونوں سرے۔ صحیح مسلم 1359۔ عمامہ باندھنا، پگڑی باندھنا سنت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے حلقہ بنانے سے منع فرمایا۔ نماز جمعہ سے پہلے حلقہ بنا کر کوئی ادھر تقریر کر رہا ہو، درس دے رہا ہو، حدیث پڑھا رہا ہو، منع فرمایا مسجد میں۔ تو پھر جو علماء آذان اور 2 خطبوں سے پہلے تقریر کرتے ہیں، ہر سنی مسجد میں پہلے تقریر ہوتی ہے، پھر عربی میں 2 خطبے دیتے ہیں، انہیں دعوت فکر ہے، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، یہ ابو داؤد کی، صحیح مسلم کی نہیں، ابو داؤد کی 1079، اور پھر وہ 2 خطبے وہ ہو گئے، اور 2 خطبے پہلی تقریر کے ہو گئے، 4 خطبے دے دیتے۔ ایک مرتبہ ادھر عبد الرحمن مکی صاحب جو تھے جماعت الدعوہ کے، وہ ایک دیوبندیوں کی مسجد میں کرنل تھا، اس کی مسجد کا انتظامیہ، تو انہوں نے کہا ادھر جمعہ پڑھاؤ، جہاد کا عروج تھا اس وقت ایجنسیوں کا، انہوں نے آ کر جمعہ کا خطبہ دیا، خطبہ جو سنت کے مطابق تھا وہ دے دیا۔ نیچے اترے تو مولوی کو غصہ تھا پہلے ہی، وہ کرنل کی وجہ سے چپ تھا، اس نے کہا جی خطبہ تو ہوا ہی نہیں، خطبہ تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو تقریر تھی۔ خطبہ خطاب سے ہے، اور خطاب لوگوں کی زبان میں ہوتا ہے، یاد رکھیے، خطبہ خطاب سے، خطاب لوگوں کی زبان میں ہوتا ہے۔ لوگوں کی زبان کیا ہے؟ اردو۔ اب وہاں پر انگریزی میں کبھی کبھی میرا داماد خطبہ دیتا ہے انگلش زبان میں، تو خطبہ نہیں ہوگا، وہ سارا انگلش ہی بولتے رہتے ہوں، خطبہ نہیں، خطبہ ہے نا بھائی۔ اس نے پھر کھڑے، اس نے کہا اچھا آپ دے لو بھائی، اس نے پھر 2 عربی خطبے پڑھ دی، 2 پہلے ہو گئے، 2 بعد میں ہو گئے، 4 خطبہ کے بعد جمعہ ہو۔ اللہ اکبر۔ عربی زبان نہ بولنے اور سمجھنے والوں کو سمجھانے کے لیے جمعہ کے دونوں خطبے ان کی زبان میں دیے جائیں گے، جو وہ زبان ہے، ڈچ ہے تو ڈچ میں ہی دیے جائیں گے، اسلام سمجھایا جائے گا ان کو۔ بس یہ آخری بات آج کی۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خطبہ سے مقصود سامعین کو سنانا ہے کہ سنو اللہ کیا کہتا ہے، دعوت دینا ہے، ڈرانا ہے، اور یہ جنت کی خوشخبری اور دوزخ کا عذاب۔ اگر سارے عربی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں تو ہمیں کوئی پتہ لگتا ہے؟ ہمیں کیا پتہ لگتا؟ وہ سعودی عرب میں نا وہ لگا ہوا تھا، موٹر سائیکل پولیس کا ہوتا ہے نا، اس پر وہ وائی فائی، تو اس میں عربی زبان میں پولیس والے لگے ہوئے تو ایک کان لگا کے نا قریب ہوا، صورتیں نے بلا لے، اے شادہ، اس نے کہا قرآن قرآن قرآن، وہ ہنسنے لگے، اس نے بے وقوف قرآن کدھر ہے، ہم تمہاری لائنیں سیدھی درست کرا رہے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے اس کا۔ تو یہ سارا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب اللہ کا تعارف ہم قوم کی زبان میں کریں گے۔ اور دوسری دلیل، اللہ تعالی نے قرآن عربیہ، عربی میں قرآن نازل کیا، اور جس قوم کے اندر نازل کیا اس زبان میں نازل کیا، تو یہ بھی دلیل ہوئی کہ جس قوم کی جو زبان ہوگی اسی زبان میں خطبہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج کے فتنہ دور میں، پرفتن دور میں، تو 99% لوگوں کو قرآن کا ترجمہ، تو قرآن کی آیت پڑھیں گے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ یہ فرماتا ہے، پیغمبر کی حدیث پڑھیں گے اور پیغمبر کی حدیث کا ترجمہ کریں گے اپنی زبان میں۔ پیغمبر یہ فرماتے ہیں علیہ السلام، تبھی تو خطبہ مکمل ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔